مجھ سے پیش مقررین نے یہاں تفصیلی گفت و شنید کی ہے آج کی سفر آزادی کانفرنس کے حوالے سے اور جموں کشمیر اسٹوڈنٹس لبریشن فرنٹ اور لبریشن فرنٹ کے اغراض و مقاصد کے حوالے سے میں سب سے پہلے تو دڑے کی سرزمین پر ایک بھرپور سفر آزادی کانفرنس کے انعقاد پہ یہاں ایس ایل ایف کی ٹیم شعبان مغل صاحب، وحید صاحب، تابش مغل صاحب، رمضان صاحب، رضوان صاحب اور ٹیم کیپٹن شعیب صاحب، ان سب کو میں زبردست انداز میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور باہر سے ہمارے جو مہمان یہاں تشریف لائے ہیں ان سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بنیادی طور پہ یہ سفر آزادی کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے نظریات کی تبلیغ و تشہیر کریں، لوگوں کے پاس جائیں، ان کو حقائق بتائیں اور ہماری یہ جو معلومیاں ہیں ان کے حوالے سے لوگوں کو آگاہی دے اور 75 سالوں سے یہ جو محرومیاں ہیں جن کی وجہ سے ہماری زندگیاں متاثر ہیں ان حوالے سے لوگوں کو بتائیں۔ تو لوگوں، ہمارے یہاں پہ جتنے بھی مسائل ہیں، چاہے وہ بے روزگاری کی شکل میں ہیں، چاہے وہ صحت کی عدم سہولیات کی شکل میں ہیں، چاہے وہ دیگر کسی اور شکل میں ہیں، ان تمام مسائل کی جو بنیادی وجہ ہے وہ بنیادی وجہ یہی غلامی ہے۔ یہی غلامی ہے جس نے ہمارے اس سیاسی نظام کو جکڑ کے رکھا ہوا ہے، جس نے ہمارے اوپر جو ہے وہ غیر ملکی لوگوں کے جو ہے اعلی کار مسلط کیے ہوئے ہیں، جو یہاں پہ لوگوں کو نہ روزگار دے رہے ہیں، نہ بہتر تعلیم دے رہے ہیں، نہ بہتر سہولیات دے رہے ہیں، بلکہ ان ناموں پہ، روزگار کے نام پہ، تعلیم کے نام پہ، سڑکوں کے نام سے ہماری اس قوم کو بلیک میل کر کے 74 سالوں سے وہ اپنی سیاست کر رہے ہیں، اپنی نوجوان اپنی نسل کا پیٹ پال رہے ہیں۔ یہ ان کا روزگار لگا ہوا ہے اسی نام پہ۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسائل کا حل ریاست جموں کشمیر کی آزادی میں ہے، اور وہ آزادی جو ہے وہ اسی صورت ممکن ہوگی جب ریاست جموں کشمیر کے عوام جو ہے وہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے سنگ مل کے اپنی آزادی کے لیے بڑی تعداد میں نکلیں گے۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا جو عوامی حقوق کی تحریک چلی اس خطے کے اندر، چونکہ نوجوان مزاحمتی سیاست کو لے کر، اس سیاسی جدوجہد کو لے کر مایوس تھے، اور یہ ایک ان کے ذہن میں خیال تھا کہ چوک چراہوں میں نکلنے سے کیا ہوگا، یہ جلسے اور پروگرام کرنے سے کیا ہوگا۔ تو اس تحریک کی کامیابی نے اس سوچ کو بدلا، وہ جو بنیادی فکر و فلسفہ تھا کہ عوام ایک طاقت ہوتے ہیں، اس فکر و فلسفہ کو تقویت ملی، اور اب لوگ جو ہے قومی آزادی کے لیے بھی اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ نوجوانوں کی اور عوام کی جب بڑی تعداد نکلے گی تو اس خطے پر جو بیرونی افواج کا قبضہ ہے وہ قبضہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس خطے کے لوگوں کے مسائل کے علاوہ بھی ہماری اس ریاست کے مسئلے میں پاکستان اور ہندوستان کے عوام کی بقا بھی ہے، کیونکہ پاکستان کا جو حکمران طبقہ ہے اور ان کے جو فوجی جرنیل ہیں وہ مسئلہ کشمیر کی آڑ میں، کشمیر کو فتح کرنے کی آڑ میں یہاں کا جو بجٹ ہے وہ اپنی ذاتی عیاشیوں پہ خرچ کر رہے ہیں، وہ جان لیوا ہتھیاروں کی خرید و فروخت پہ خرچ کر رہے ہیں۔ جب یہ مسئلہ حل ہوگا تو یقیناً پاکستان کے جو لوگ ہیں جو بے روزگاری کا شکار ہیں، جو پاکستان کے حکمران طبقے کے استحصال کا شکار ہیں، ان کے مسائل بھی حل ہوں گے، کیونکہ جو
बजट का हिस्सा वो मसला कश्मीर की आड़ में अपनी जाती अयाशों पे खर्च कर रहे हैं, वो आवाम के रोजगार पे लगेगा, वो आवाम की तालीम पे लगेगा, वो उनकी बेहतर सहूलियात पे लगेगा। मैं आज के इस मजमे से एक तालिब इल्म होने की हैसियत से और एक तुलबा तंजीम का जिम्मेदार होने की हैसियत से मुख्तसर गुजारिश करके यहाँ से मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि दुनिया के अंदर जो दुनिया में तहरीकें उठी उनमें तुलबा का एक कलीदी किरदार रहा है। उस जदोजहद की खा कोई भी नौयत हो, वहां तुलबा ने अपना भरपूर किरदार अदा किया। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी इस धरती के अंदर जो नौजवान हैं, जो तुलबा हैं, वो जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स लिबरेशन फ्रंट में शामिल होकर कौमी आज़ादी के साथ साथ जो तुलबा के मसाइल हैं उनके हल के लिए भी यहाँ आपने जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स लिबरेशन फ्रंट का साथ देना होगा। मैं इसी पर एक मरतबा फिर भरपूर अंदाज में शोएब साहब और उनकी पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करते हुए इसी पर अपनी बातों को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।